بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال المصنف رحمہ اللہ الحمد للہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث بين يدي الساعة نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمدللہ اب وقت ہوا چاہتا ہے فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان تصنیف وبشر الصابرین، یہ کتاب شیخ محترم نے ایک عرب عالم جو کہ پاکستان میں مکتب الدعوہ جو یعنی دعوتی امور کا جو نگران ایک ادارہ ہے سعودی عرب کی طرف سے، بہت عرصہ تک وہ شیخ یہاں رہے بطور نگران کے، مدیر مکتب الدعوہ ابو سعد محمد الدوسری حفظہ اللہ تعالی، کچھ عرصہ قبل یہ واپس چلے گئے، بہت عرصہ یہاں پاکستان میں وہ رہے۔ میری ان سے ملاقات ہے، میں نے ان کو قرآن کی آیات سنتے ہوئے اور ویسے بات کرتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت نیک آدمی تھے۔ ولا نزکی علی اللہ احد، ہم سرائر کو نہیں جانتے لیکن ظاہری معاملات میں جتنا جانتا ہوں یا میں نے ان سے ملاقات کی ہے یا دیکھا ہے، اور اپنے مشائخ کو بھی سنا ہے ان کے بارے میں اچھے کلمات کہتے ہوئے۔ وہ بہت نیک آدمی تھے اور خاص طور پہ اہل علم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہمارے جامعہ سلفیہ اسلام آباد سے ان کی بہت زیادہ محبت تھی، خاص طور پہ جو ابھی جہاں طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس پوری بلڈنگ کو واپس لینے میں شیخ ابو سعد دوسری حافظہ اللہ کا بہت زیادہ کردار، بلکہ وہ اس معاملے میں پورے شامل رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ان کی فرمائش پر شیخ عبدالحمید اظہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی تھی، اور یقیناً یہ کتاب بہت عظیم ہے۔ اس کتاب کا منہج بہت مفید اور بہت عمدہ ہے، اور یہ منہج محدثین کے منہج پر لکھی گئی کتاب ہے۔ محدثین کا منہج ابواب بندی پر، زیادہ بات نہیں، گفتگو اپنی ذاتی گفتگو زیادہ نہیں، باب قائم کرتے ہیں، عنوان قائم کرتے ہیں، اور اس عنوان کے تحت قرآن کی کثرت سے آیات لے کر آتے ہیں، کثرت سے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیرائے میں یہ لکھی گئی کتاب ہے۔ احادیث بھی آگے جا کر لاتے ہیں، لیکن زیادہ جو سمجھنے کی چیز ہے اس کتاب میں وہ ابواب بندی ہے، عنوان ہے، اور اس کا تعلق آیت کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ۔ تو میں زیادہ تعلیق نہیں لگاؤں گا، اور انشاءاللہ یہ کتاب ہمارا پڑھنا، ہم اللہ سے پر امید ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے شیخ محترم کے لیے صدقہ جاریہ کرے گا اور ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہوگا۔ آپ نے بہت توجہ کے ساتھ بیٹا کتاب پر بہت گہری توجہ رکھنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ باب، عنوان اور آیت کی جو مماثلت ہے، اور پھر جب آپ پوری کتاب کو توجہ رکھیں گے تو آپ کو شیخ صاحب کی جو، ہم نے تو چونکہ پڑھا ہے تو ہم تو اس چیز کو منہج کو سمجھتے ہیں شیخ صاحب کے، کہ شیخ صاحب ایک بات کو سمجھانے کے لیے بہت پیچھے جاتے تھے اور بالکل بنیاد سے اٹھا کر جوڑتے تھے۔ بعض دفعہ 1 گھنٹے کا درس جو عنوان ہوتا وہ آخری 10 منٹ ہوتا تھا، بعض دفعہ 1 گھنٹے کے درس میں جو اصل عنوان سمجھانا چاہتے تھے شیخ صاحب، شاید وہ آخری 10 منٹ میں نتیجہ نکالتے۔ پہلے وہ تمہید باندھ کر، یعنی تمہید وہ تمہید نہیں ہوتی تھی جو ہمارے ہاں یعنی معمول کی تمہید، نہیں، بلکہ وہ اصل سے لے کر آتے تھے۔ ہم نے ایک دفعہ شیخ صاحب سے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہود اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافر تو کہا ہے، مشرک نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ تو کہا جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کا سارا سیاق آپ پڑھیں تو وہ عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ پیچھے پورا رکوع اگر آپ پڑھیں تو وہ ہے ہی عیسائیوں کے بارے میں۔ تو یعنی ان کی قرآن یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں،
ڈھیروں مثالیں. شیخ صاحب کا کیا ہی بات تھی. آپ اس کتاب کو دیکھ کر اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انداز میں شیخ صاحب کو فقاہت اور بصیرت دی تھی کہ اس کی یعنی مثال نہیں دی جا سکتی. سچی بات ہے. میں نے شیخ زبیر علی زئی محدث حفظہ اللہ اپنے استاد محترم پر ایک مضمون لکھا ہے جو ابھی تک مخطوط ہے، لیکن اس کتاب میں نے شیخ صاحب کے جو اساتذہ کا ذکر کیا، اس میں شیخ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ کا بھی چونکہ تذکرہ ہے، شیخ صاحب کے استاد تھے. تو اس میں نے اپنے قلم سے یہ لکھا ہے کہ میری آنکھوں نے شیخ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ سے بڑا قرآن و سنت کا فہم رکھنے والا نہیں دیکھا. یہ میں نے اس اپنے مضمون میں یہ بات درج کی ہے. ویسے تو پڑھنے کے لحاظ سے بڑے بڑے مشائخ کو انسان پڑھتا ہے، لیکن جن سے ملاقات کی ہے، جن سے سیکھا ہے، اس میں عرب مشائخ بھی ہیں، عجم بھی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. موجودہ عصر حاضر کے بڑے بڑے مشائخ سے ان کی مجلس میں ان سے ملاقات کی توفیق اللہ نے دی ہے، ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں. لیکن شیخ عبدالحمید اظہر رحمۃ اللہ سے بڑھ کر میری آنکھوں نے قرآن و سنت کا فہم رکھنے والا نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو غریق رحمت فرمائے. تو حان وقت القراءہ انشاءاللہ اب ہم باقاعدہ یہ مقدمہ اور جو شیخ صاحب نے اس کا خطبہ لکھا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کتاب پر بہت توجہ رکھیں گے. اور یہ کتاب اس وقت آپ کو اپنا آپ سمجھائے گی جب پوری کتاب میں متوجہ رہیں گے آپ، یعنی کس طرح آپ کو درجہ بدرجہ اوپر چڑھائیں گے اور آخر میں صبر کی بات کریں گے. فوری بات صبر کی نہیں ہے، صبر کی بات بالکل آخر میں ہے، اور کس طرح جوڑیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ آئے گی. بارک اللہ فیکم. جی. قال رحمہ اللہ، یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی. اللہ سبحانہ اس کا خالق ہے. یہ خود بخود نہیں چل رہی، اللہ اس کا مصرف چلانے والا ہے. مصرف اللہ اس کا مصرف چلانے والا ہے. اللہ سبحانہ کا کوئی شریک نہیں، تخلیق کائنات میں نہ تصریف کائنات میں. یعنی کائنات کے پیدا کرنے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر اس کے مدبر الامور ہونے میں، تدبیر کرنے میں، مصرف ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. جی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل لہ مقالید السماوات والارض. اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں. ہاں جی، آگے ہے نا والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون. یہاں یہ مقالید جو کہا، یہ ایک قول کے مطابق مقلاد کی جمع ہے، اور ایک کہ یہ اصل میں فارسی لفظ اقلید اور عربی تعریب اگر کی جائے تو اقلید سے جمع ہے. مقالید چابیوں کو کہتے ہیں، کنجیوں کو، اور اس کا معنی خزانے بھی ہے. یقیناً چابیاں یا تالے اسے ہی لگائے جاتے ہیں جو خزانے ہوں، تو اس سے مراد چابیاں بھی ہیں اور خزانے بھی ہیں. تو خزانے مراد ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی آسمان و زمین کے خزانے ہیں، یہ مراد ہے. اور جو اس میں بنیادی کیا بات ہے کہ اللہ ہی خالق ہے اور وہی نگران ہے. جی. نیز فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، رات کو دن پر ڈانگ دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے. اسی نے سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. آگاہ رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر، بڑا بابرکت ہے، سارے جہانوں کا پروردگار. آپ دیکھیں گے کہ شیخ صاحب اردو ترجمے کے اندر بھی بڑی، اردو ادب میں بھی ان کی بڑی مہارت تھی. آپ ترجمے کے اندر ہی آیت کا معنی مفہوم سمجھا دیتے ہیں.
تو آپ اگر اس ترجمے پر بہت توجہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پر فرمایا الا لہ الخلق والامر، اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا امر ہے۔ تو گویا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، خلق میں کوئی شریک نہیں، اس کے امر میں بھی کوئی شریک نہیں، حکم بھی اسی کا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی بات ہے جی۔ تو گویا کہ پیدا کرنا بھی اللہ نے کیا، اور پھر اس کی تدبیر، اس کی تصریف وہ بھی اللہ کرنے والا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں، ہاں، کوئی نقص نہیں۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ خالق ہے، نگہبان ہے۔ اگلا مرحلہ جب اللہ نے پیدا کر لیا تو اب اللہ کی پیدائش میں کوئی نقص نہیں ہے، یہ دوسرا درجہ ہے اگلی بات کو سمجھانے کا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ ہاں جی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ وہی جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل اور نہ نقص دیکھے گا۔ دوبارہ نگاہ ڈالو، کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ سہبارہ نگاہ ڈالو، تیری نگاہ ذلیل اور ماندہ واپس آئے گی۔ اللہ اکبر۔ کون بتائے گا تبارک کون سا سیگا ہے، کس باب سے؟ جی بیٹا، شاباش، باب تفاعل سے دیں جی۔ تو یہ نیچے، یہ نیچے، ہاں یہ ان میں سے کوئی دے دیں۔ ہاں دو بیٹا دیں جی، ماشاء اللہ بیٹا، بارک اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عباس۔ آپ جامع کے جامع، ماشاء اللہ۔ یہ تبارک الذی، یہ باب تفاعل سے، یہ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے باب تفاعل میں، اور اسی طرح دوسرے بعض ابواب کے اندر یعنی مبالغہ کی یعنی خاصیت بھی ہوتی ہے، تو یہ مبالغہ پایا جاتا ہے یہاں پر۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ترجمہ کیا کیا گیا؟ بہت بابرکت، بہت بابرکت ہے۔ اسی طرح فطور، یہ فطرن کی جمع ہے، فطرن کی جمع ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر ثم ارجع البصر کرتین، کرتین جیسے مرتین، مرتن بعد مرتین، مرتن بعد مرتن، ایک کے بعد دوسرا، لیکن یہاں کرتین 2 مرتبہ کے لیے نہیں آیا، یہاں 2 مرتبہ کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس سے مراد بار بار، جتنی بار دیکھ سکو دیکھ لو۔ اور یہ اس وجہ سے بھی یہاں پر یہ لایا کہ ایک دفعہ دیکھنے سے بعض اوقات انسان کو کسی کا عیب دکھائی نہیں دیتا، تو اس لیے کہا کہ دوبارہ دیکھ لو، اچھا چلیں اس کے بعد دیکھ لو، پھر دیکھ لو، پھر دیکھ لو۔ اس لیے ترجمہ آپ دیکھ لیں کہ تم دوبارہ نگاہ ڈالو، کیا تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے، پھر دوبارہ سہبارہ۔ تو یہ انداز آپ شیخ محترم کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس انداز میں۔ اور دوسرا یہاں بیٹھنے سے پہلے ساتھ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، تو اہل حدیث کا مفہوم صرف حدیث والا نہیں بلکہ قرآن، اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن بھی حدیث ہے نا، تو اس لیے ذرا اپنا مزاج قرآن والا بھی بنا کر اور حدیث دونوں والا بنا کر یا بیٹھے، تب یہ کتاب آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ تو یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یعنی باب قائم کیا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اسی طرح خاصن، خاص کہتے ہیں کہ کسی چیز کو طلب کرنے والے کو اس سے دور ہٹا دیا جائے، یعنی پہلے وہ طلب کرنے آ رہا ہے نا تو اس کو دور ہٹا دیا جائے کہ جو تو طلب کر رہا ہے یہاں تیرے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ نادم ہو کر
خاصے ہو کر پیچھے ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خاصے. اور حسیر تھک ہار کر، حسیر کسے کہتے ہیں؟ تھک ہار کر. یہ کرتین سے لبیک بھی ہے نا، لبیک حالانکہ تسنیہ کا صیغہ ہے، لیکن یہاں لبیک کا معنی میں 2 مرتبہ حاضر نہیں، میں بار بار حاضر ہوں. لبیک کا معنی ہے، لبیک کا کیا معنی ہے؟ میں بار بار حاضر ہوں. جی اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی خوبصورت بنائی. ارشاد باری تعالیٰ ہے اگلا مرحلہ جب نقص نہیں ہے تو جو بھی تخلیق ہے خوبصورت ہے. وہ خوبصورت ہے. اگلا مرحلہ یعنی اس سے اگلی بات کیا ہے؟ پہلی بات کہ تخلیق اور تصریف اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. اگلا مرحلہ جب اللہ نے پیدا کر لیا تو اس میں کوئی نقص نہیں ہے، نقص تو دور کی بات ہے، جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے وہ خوبصورت ہی بنایا ہے. جی ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا. تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار ہے نہ سفارشی، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہی آسمان سے لے کر زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایسے دن میں اس کی طرف صعود اور رجوع کرتا ہے جس کا اندازہ تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہے. یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور غالب اور رحم والا ہے، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل خلاصے یعنی حقیر پانی سے پیدا کی، پھر اس کو سنوارا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو. کون بتائے گا کہ باپ سے متعلق جو عنوان ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی خوبصورت بنائے، اس کا شاہد کیا ہے؟ جی بیٹا شمشیر، شاباش شاباش. یہ دیں جی کتاب، یہ منہج والی دینا جی، منہج والی، تاکہ ہاں جی بسم اللہ یہ دیں بیٹا. احمد دے گا جی. شمشیر ماشاء اللہ، حسن اللہ بارک اللہ فیکم. اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی خوبصورت بنائی. اللہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. تو یہاں پر جو ایک تھوڑا سا اشکال ہے وہ تھوڑا سا حل میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہے کہ ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. اس دن سے مراد کیا ہے؟ اس دن سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ یہاں اس کا ترجمہ شیخ صاحب نے کیا کیا، وہی آسمان سے لے کر زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایسے دن میں اس کی طرف صعود کا مطلب چڑھنا اور رجوع کرتا ہے جس کا اندازہ تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس سے مراد مختلف اقوال ہیں. امام شوکانی رحمہ اللہ نے تو اس کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے 15 سے 16 اقوال فتح القدیر میں ذکر کیے ہیں، لیکن واللہ عالم بالصواب. ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، یعنی کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے نا تو اس کو زمین میں نافذ کرتا ہے، تو نفاذ کے لیے اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے. جب نفاذ ہو جاتا ہے تو اس کی خبر دوبارہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے. پہلے ایک فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو فرشتے کے ذریعے سے زمین پر بھیجتا ہے. جب نفاذ ہو جاتا ہے تو اس کی خبر اللہ تعالیٰ
جو ہے کو دوبارہ پہنچتی ہے، تو ویسے تو اس کی مسافت 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 500 سال کی مسافت ہے نا، دنیا میں آنا اور دنیا سے واپس جانا، لیکن وہ فرشتہ نفاذ کر کے دوبارہ واپس ایک پلک جھپکنے کے اندر جاتا ہے واپس. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جو تم گنتے ہو اس کے 1000 سال کے برابر. یہی وجہ ہے کہ امام تبری نے اور بڑے بڑے ائمہ، امام تبری رحمہ اللہ نے جن سے امام تبری رحمہ اللہ نے جو تفسیر لکھی ہے اس کا منہج یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں جو مفہوم اور یا اقوال ہوتے ہیں اس کو درجہ بندی کرتے ہیں. پہلا مفہوم یا پہلا ایک قول اگر نقل کرتے ہیں تو اس کے پہلے یعنی اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اور جو اس کے قائل ہے اس کو باسند ذکر کرتے ہیں. قتادہ ہیں اور عبداللہ بن عباس ہیں، ضحاک ہیں، سدی ہیں، یا جو بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں ائمہ میں سے، تابعین میں سے، صحابہ میں سے، ان کے اقوال ذکر کرتے ہیں. پھر دوسرا قول اس کو اپنے مفہوم میں بیان کرتے ہیں، پھر اس کے قائلین کے اقوال کو اپنے سندوں کے ساتھ، اپنی سند کے ساتھ جمع کرتے ہیں، اور آخر میں اپنی رائے بھی دیتے ہیں کہ اولا بالصواب، اس میں بہتر بات کیا ہے، صحیح رائے کیا ہے. تو صحیح رائے جو امام تبری رحمہ اللہ نے بھی قرار دی وہ اسی رائے کو قرار دیا کہ یہ مفہوم ہے. اور ایک اور قول وہ یہ ہے کہ یہ کائنات جب ختم ہوگی نا تو ہر چیز اللہ کے حضور پیش ہوگی، جو پیش ہونے کا مرحلہ ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا. تو مسافت ہے، لیکن وہ تمہارے مطابق 1000 سال ہیں، لیکن اللہ کے لیے وہ 1000 سال نہیں ہے. لیکن یہ بھی بعض مفسرین نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن زیادہ راجح بات پہلی والی ہی معلوم ہوتی ہے. قرآن مجید میں 4 معنوں میں یوم کا لفظ آیا ہے. کس معنوں میں بیٹا؟ 4 معنوں میں. ایک یہ خاص دن جو مراد ہے، ایک 50,000 سال کے برابر جو تم گنتے ہو، 50 سنہ، اور دوسرا جو معنی ہے وہ 1000 سال جو سے یہ آیت ہے. تیسرا عام دن، یعنی 1000 سال یعنی عام، یعنی کوئی بھی یوم کا لفظ ہے تو وہ عام دن کے معنی میں، جیسے ایک دن ہمارے ہاں ایک دن ہوتا ہے اس کے لیے. اور ایک یوم کا لفظ ہر لمحے کے لیے بھی آیا ہے. وہ کہاں ہے آیت؟ یوم کا لفظ لمحے کے لیے آیا ہو کہاں ہے؟ چلے میں آپ کو ہاں جی بتائیں. نہیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیں جی علامہ صاحب کو، یہ خالی یہ کتاب بہت اچھی ہے، کتاب الزہد ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قیمتی کتاب ہے. دیں جی بیٹا، احمد دے گا ماشاءاللہ. حنزلہ ہمارے اچھے طلباء میں سے جامعہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی علم و عمل میں برکتیں کرے، اور آپ سب کے کو اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرمائے. جی تو اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ لیں قرآن مجید کی اور بھی آیات ہیں. یہاں حقیر کیوں کہا؟ یعنی ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. مہین حقیر وہ اس لیے کہ یہ اعضائے بول میں سے نکلتا ہے، یعنی پیشاب کی جگہ پر سے نکلتا ہے، اس لیے اس کو حقیر کہا. اللہ المستعان. انسان کی حیثیت ایک حقیر پانی کی ہے، اور کس بات پر یہ تکبر کرتا ہے؟ اللہ المستعان. تو مہین اس کو کس لیے کہا؟ کہ یہ اعضائے بول میں سے وہ پانی نکلتا ہے. اس طرح قرآن مجید میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو جو باب قائم کیا اس کے مفہوم میں اور بھی آیات ظاہری باتیں قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے خوبصورت بنائی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو. جی پڑھیں جی. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے للہ. اب اگلا مرحلہ بیٹا، معذرت، اگلا مرحلہ یعنی ہر چیز اللہ خوبصورت پیدا کرتا ہے. اب اگلا مرحلہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو چاہے پیدا کرے اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، وہ کیا پیدا کرتا ہے. جی ارشاد باری تعالیٰ ہے للہ ملک السماوات والارض
يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ تمام بادشاہی اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ اس میں اناثن کو مقدم کیا ذکور پر، کہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے، امام قرطبی وغیرہ نے اور بڑے بڑے ائمہ نے، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے، کیونکہ مشرکین جو ہے وہ بیٹیوں کی پیدائش پر ان کا چہرے کالے ہو جاتے، سیاہ ہو جاتے، اور وہ اپنے منہ چھپائے پھرتے تھے، حتیٰ کہ زندہ درگور بھی کرتے اور یہ ساری باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو مقدم کیا بیٹوں پر تاکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دیں اور ان کی اچھی تربیت کی تو وہ قیامت کے دن ایسے ہوگا میرے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان آیات میں، اور یہ آیت یہ سمجھاتی بھی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کسی کو اللہ پر یعنی غالب نہیں ہے کہ وہ جو چاہے وہ اللہ سے لے لے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ جی، تو اگلا مرحلہ اب کیا ثابت ہوا کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اپنی مخلوق میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ پیدا بھی جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ ہی چونکہ اس کا مالک ہے، پیدا جب اللہ نے کیا تو وہ مالک ہے، اب تصرف کا مالک بھی اللہ ہی ہے، تصرف کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ۔ آپ یہ بالکل مرتب انداز میں اپنے ذہنوں میں رکھیں گے تو یہ کتاب آپ کو انشاءاللہ آپ کو سمجھائے گی خود اپنا آپ۔ جی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ کہو کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی بخشنے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہے جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں یہودیوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ اب جو آخری نبی آئے گا، آخری رسول آئے گا، وہ ہمارے خاندان کا ہوگا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بعد میں مبعوث کیے وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء و پیغمبر آئے وہ کس اسحاق علیہ السلام سے۔ تو وہ یعنی جب مشرکین مکہ سے ان کی جنگ ہوتی تو وہ سورہ بقرہ میں ہے کہ وہ باقاعدہ یہ کہا بھی کرتے، جب ہمارا آخری نبی آنے والا ہے ہم ان کے ساتھ مل کر جب تم سے لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، جہاد کریں گے تو اللہ ہمیں فتح دے دے گا۔ تو وہ اس چیز کو روب کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے، لیکن جب اللہ کے نبی آئے تو وہ تو اسماعیل سے کی اولاد سے تھے، تو یہ حسد ان کو مار کے رہ گیا، اور وہ اس چیز میں تھے کہ یہ تو ہمارا حق تھا، تو اسماعیل کی اولاد سے وہ اسی حسد میں مارے اب بھی پھرتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنا ذلیل و خوار اور اس میں وہ اتنے مخبوط الذہن ہو چکے ہیں
کہ وہ اس خبط کے اندر پوری دنیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ یہودی کائنات میں ہیں ان کو ذلیل و خوار ہی رکھا ہے. مغضوب ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار ہی رکھا ہے. کیوں؟ ان کی حرکتیں، یعنی اصل میں یہ ہر وہ حربہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے دنیا پر قابض ہوں. تو دنیا پر قابض ہونے کے لیے مالی طور پر، جنگی طور پر، معاشی طور پر وہ ایسے اصول وضع کرتے ہیں کہ دوسروں کو بے وقت کرنا. مثلا سود کا نظام سب سے پہلے یہودیوں نے متعارف کرایا. یہ بینکنگ کا جتنا نظام ہے یہ یہود کا ہے. کیوں؟ لینا دینا نہیں ہے اس میں، اور امیر حد درجہ امیر ہو جاتا ہے اور غریب حد درجہ غریب ہو جاتا ہے. کیونکہ جو سود پر پیسے لے گا وہ غریب ہی لے گا نا. امیر کو تو پیسے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس تو پہلے ہے، اور لے گا کس سے؟ امیر سے. جب امیر سے غریب لے گا، اب غریب واپس بھی نہیں کر سکے گا، الٹا وہ زیادہ قرض دار اور مزید غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا، اور امیر امیر تر ہوتا چلا جائے گا. تو پیسہ کس کے پاس لوٹ کر چلا جائے گا؟ انہی امیروں کے پاس. اور آج سب پیسہ یہودی لابیز کے پاس ہے، آپ دیکھ لیں. اور یہ ان کی اختراع کردہ یہ قانون ہے. اس کے مقابلے میں اسلام نے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ نے سود کا خاتمہ کرتا ہے اور صدقات کو عام کرتا ہے. صدقے میں کیا ہوتا ہے؟ امیروں کا پیسہ غریبوں کو دیا جاتا ہے. تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. یہ اسلام کا ایک بہترین نظام ہے کہ لوگ ایک دائرے کار میں آ جاتے ہیں. غریب تر نہیں رہتا، بلکہ غریب ایک وقت میں ایسا بھی مسلمانوں نے وقت دیکھا کہ لوگ صدقہ لے کر نکلتے تو لینے والا کوئی ہوتا تھا. یہ ہے اسلام کا بہترین نظام زکوٰۃ. ابوالکلام آزاد کی کتاب بھی ہے حقیقت زکوٰۃ، وہ پڑھیں. وہ اسی مفہوم. اصل ابوالکلام ایک بہت بڑا شخص تھا. اختلاف بعض امور میں تو ہوتا ہے، لیکن جو فکر پیش کرنے والا، بڑی بڑی فکر، یعنی بڑی باتوں پر ہاتھ ڈالنے والے تھے وہ. یعنی جو اسلام کی روح ہے نا، یعنی ایسے لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنے والے نہیں ہوتے کہ آپ ان سے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرائیں. نہیں، چھوٹے مسائل تو کسی بھی مسجد میں جا کر امام صاحب وہ نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل آپ کو بیان کریں گے. یقیناً یہ بھی اہم مسائل ہیں. لیکن ایک ہے بڑے امور، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بڑے دماغوں والے لوگ پیدا کرتا ہے، اور یقیناً شیخ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ انہی میں سے ہم جانتے ہیں. تو ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے حقیقت زکوٰۃ، وہ آپ پڑھیں، آپ کو حیران کر دے گی وہ کتاب، اسی نظام کو یعنی بیان کرنے کے لیے. چھوٹا رسالہ ہے، بہت اچھا ہے. اچھا خیر، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہود نے ہر وہ کام کیا، جب ایسے کام کیے تو لوگوں کے ہاں مغضوب علیہم بن گئے. اللہ کے ہاں تو تھے ہی تھے نا، اور یقیناً جو اللہ کے ہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں میں بھی ان کا غضب کو، نفرت کو ڈال دیتا ہے. تو آج دن تک یہود پوری دنیا کے ہاں نفرت، مسلمانوں کے ہاں نہیں، پوری دنیا کے ہاں ایک نفرت، ایک ناسور گنے جاتے ہیں کہ یہ لوگوں کے مالوں پر، لوگوں کی جانوں پر قبضے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی ان کا زعم باطل تھا کہ ہمارے اندر یہ نبی آنا چاہیے تھا. تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ تو اللہ کی عزت ہے، اللہ جسے بِيَدِكَ الْخَيْرُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہاں یہودیوں کا رد کیا کہ یہ خیر اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اس خیر سے مراد نبوت ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. جی پڑھیں. نیز فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے،
اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بھی ہم نے یہی تاکیدی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہی ہے، اور اللہ بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہی ہے، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ لوگوں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر کے لے آئے، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ یہ سب وہ آیات ہیں جو اس بات کو سمجھا رہی ہیں کہ اللہ تصرف کرنے والا ہے۔ بس جب یہ تخلیق اللہ کی ہے تو مالک بھی اللہ ہے اور تصرف کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہے نبی رسول بنائے، یعنی تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا کہ بنی اسرائیل سے بنائے تو بناتا رہا، اب اللہ نے چاہا کہ بنی اسماعیل سے بنائے تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو لہٰذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی بھی غالب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نیز فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل سے میںہ برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچک لے جاتی ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اصل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اللہ اکبر۔ الم تر ان اللہ یزجی نرمی کے ساتھ چلانا، دھکیلنا، یزجی کا معنی کیا ہے؟ اسی طرح یہاں لفظ ہے رکامن، رکامن کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری کے اوپر رکھنا، یہاں ترجمہ تہ بتہ، اوپر نیچے رکھنا، اوپر تلے رکھنا، رکامن۔ اور خلال کہتے ہیں شگاف کو، خالی جگہ یا خالی شگاف۔ سنا برقی، اس سے مراد چمک، روشنی، اس یعنی بجلی کی جو چمک ہے وہ ایسے جیسے آنکھوں کو لے جائے۔ تو یہاں پہ آپ شیخ صاحب کا ذوق دیکھیں ترجمہ کرتے ہوئے، فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اصل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ بصارت تو بہت سے لوگوں کی ہے، لیکن جو حقیقی بصارت رکھتے ہیں اس میں بڑی ہی یہاں عبرت ہے۔ تو بہت خوبصورت ترجمہ یہ ہے جی۔ تو یہ باب مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اپنی مخلوق میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی نقص نہیں۔ اگلا مرحلہ، اب تصرف بھی اللہ اس کا مالک ہے، کیونکہ حقیقت میں مالک بھی اللہ ہے۔ اگلا مرحلہ، اللہ تعالیٰ حکیم ہے جی۔ اب دیکھیں وہ صبر کی طرف آہستہ آہستہ آپ کو لے کے لا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یعنی اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ کے فیصلوں میں کوئی نقص نہیں ہے بلکہ حکمت ہے۔ بظاہر اگر کوئی ایسا فیصلہ ہمیں لگتا ہے تو وہ نقص نہیں ہوتا بلکہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کا ہر فیصلہ حکمت ہے، اس کے ہاں ظلم نہیں، وہ عدل کرتا ہے، فضل فرماتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے،
عام طور پر لوگ تقدیر کو سمجھنے کے لیے مثالوں کے طلبگار ہوتے ہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تقدیر کو سمجھانے کا سب سے اہم چیز جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ وما ربک بظلام للعبید. اللہ کی قسم اس سے بڑا اور کوئی نقطہ نہیں ہے. ورنہ تو تقدیر اگر آپ چلے جائیں تو امام احمد جیسا بندہ کہتا ہے کہ بس ہم ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ نے لکھا ہوا ہے. اللہ نہیں سمجھے بات؟ لیکن جب آپ یہ ایمان لے آئیں گے کہ اللہ ظالم نہیں ہے بندوں پر اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز مجھے نہیں ملی فلاں کو ملی ہے تو میں اللہ پر ناراض کیوں ہوں کہ مجھ پر اللہ ظالم نہیں ہے؟ اس کو دیا تو اس کی حکمت ہے، مجھے نہیں دی تو یہ بھی حکمت ہے. بے شک. نہ جانے مجھے نہ دے کر اللہ کیا نوازنا چاہتا ہے اور اسے دیکھ کر کسی امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. لیکن جب تک، اور یہی بات آگے حدیث بھی آ رہی ہے سنن ابن ماجہ کی، انشاءاللہ وہاں پہ بات کریں گے، بہترین اس بات کو تقدیر کو سمجھنے اور سمجھانے سے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ یہ ایمان لے آئیں کہ اللہ ظالم نہیں ہے. اور اس سے بھی اگلی بات، مثلا اگر اس کو میں نے بنایا ہے، میں اس کو توڑ دوں، پھینک دوں، اٹھا لے جاؤں، نہ رکھوں، ادھر رکھوں نہ رکھوں، کیونکہ میں نے پیدا کیا، میں نے اس کو بنایا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک لمحے کے لیے، اللہ ہمیں جہنم میں پھینک دے، اللہ کی قسم پھر بھی ظالم نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. آج ہم پیدا ہو کر سانس لینے، دیکھنے والے، عقل والے بن گئے تو آج ہم اپنا حق جتا رہے ہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. حالانکہ وقت ایک ایسا تھا کہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا تو، اور آج حق جتانے لگ گیا کہ کیونکہ میری آنکھیں آ گئی نا، میں عقل مجھے اللہ نے دے دی، مجھے دل دے دیا، سوچنے سمجھنے کی. جانور کو وہ چیز نہیں جو مجھے دی اللہ نے، جانور کو نہیں نا جی، وہ عقل و فقاہت اللہ نے اسے نہیں دی جو مجھے دی ہے. وہ نعمتیں جو ساری دنیا میں اللہ نے پھیلا دی، آگے آئے گی بات کہ اللہ نے ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، اور آج ہم اپنا حق جتانے لگ گئے کہ میرا بھی کوئی حق ہے. کیا حق ہے تیرا تو ایسا بھی کچھ بھی، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ تو کوئی قابل ذکر ہی نہیں تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں بھی ڈال دے تب بھی اللہ ظالم، تو پھر تقدیر پر کائے کا اعتراض ہے؟ تو یہ دو اہم باتیں. باقی تو جس کو نہیں، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کے دلوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. تقدیر کا مسئلہ کوئی اتنا بھی مطلب وہ نہیں ہے جو آپ ایمان نہ لا سکیں. کئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں آپ جو سمجھ عقل میں نہیں آتی، پھر بھی اس کو مان لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تقدیر ہے یہ پر حکمت ہے، حکمت پر مبنی ہے. لہٰذا جو شخص تقدیر پر ایمان لے آتا ہے اس کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور صبر کی اصل تقدیر پر ایمان لانا ہے کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تقدیر پر ایمان لاتا ہے. جی، تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی نقص نہیں ہے. جی، اس کا ہر فیصلہ حکمت ہے، اس کے ہاں ظلم نہیں، وہ عدل کرتا ہے، فضل فرماتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. سب تعریفیں اللہ کو ہی لائق ہیں جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا خبردار ہے. جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان بخشنے والا ہے. اللہ اکبر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا بھی ہے اور یہاں ترجمہ آپ دیکھیے وہ خبردار بھی ہے. یہ ترجمہ آپ نے انشاءاللہ یعنی اس مفہوم میں بہت خوبصورت یہ ترجمہ ہے. خبردار بھی ہے کیا معنی؟ وہ خبر صرف رکھنا نہیں، خبر ہر بات کو خوب اس کی خبر رکھنے والا ہے کہ وہ کس پیرائے میں ہے. تو جب ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے تو اللہ ظالم کیسے ہے؟ اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ کو نہیں پتا
کہ یہ روئے جا رہا میرا بچہ، میرا بندہ، یہ کسی کا بچہ، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا عزیز، اس پر بظاہر فلاں شخص ظلم کر رہا ہے، تو اللہ کو علم نہیں ہے کہ یہ کسی مصیبت میں ہے، پریشانی؟ اللہ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جب سب کچھ اللہ تو جو چڑھتا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو نیچے اترتا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو زمین میں بویا جاتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ زمین نکالتی ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ یعنی جب اتنی باریکیاں اللہ جانتا ہے تو اللہ کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر یہ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ؟ یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ جی نیز فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، خود مختار، بڑائی والا، پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت کھینچنے والا، اس کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وہ غالب حکمت والا ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ قرآن کی اور بھی آیتیں اس متعلق وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، حُكْمًا لِقَوْمٍ، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اور اللہ کی حکمتوں کو کون ایمان لا سکتا ہے سوائے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر یقین رکھنے والے ہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ اکبر، لا معقب لحکمہ۔ اللہ ایک اللہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے اس فیصلے میں کوئی تعقیب نہیں کر سکتا، یعنی اس کا پیچھا نہیں کر سکتا کہ اللہ کی حکمتیں کیا ہیں۔ اللہ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، یہ بہت اہم آیت ہے، اس لا معقب لحکمہ۔ نعم، نیز فرمایا وَتَمَّتْ کلمۃ، تو رحمت اصل میں غفور جو ہے، غفور اس کا حقیقی جو معنی ہے، جو اصل معنی ہے، وہ مغفر اس ٹوپی کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، جو ڈھانپ دے، جیسے کہ وہ خول نما جو مجاہد یا فوجی میدان جہاد میں پہنتا ہے جس سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اصل میں غفور کا معنی ڈھانپنے کے ہے، اور رحمت کا معنی حقیقی معنی وہ بخشنے کے ہے۔ گو کہ غفور کے اندر بھی بخشش کا معنی پایا جاتا ہے، یہ بھی بخشش ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے ڈال دے، یہ بھی بخشش کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے، لیکن اصل بخشش وہ رحمت کے ساتھ ممکن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نا، اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا، صحیح مسلم میں ہے نا؟ تو کہا ولا انت یا رسول اللہ، کہا ولا انا حتی یتغمدنی اللہ برحمہ، اللہ تعالیٰ جب تک مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ نہ لے تو تب بھی میں جنت، گویا کہ رحمت حقیقی سبب بنتا ہے بخشش کا۔ یعنی تو غفور کے اندر بھی بخشش کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن وہ ڈھانپنے کے معنی میں ہے، ڈھانپ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، پہلے ڈھانپتا ہے پھر معاف کر دیتا ہے، پھر معاف کر دیتا ہے اللہ۔ اور واللہ العظیم اس سے بہترین تعبیر، یعنی اس سے بہترین بخشنا مخلوق میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ قریب کرے گا نا مومن کو قیامت کے دن، وہ بھی اسی کی مثال ہے نا،
واللہ کیا لفظ ہے یقررہ الذنوب، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کا اقرار کروائے گا. جب وہ اقرار کر لے گا نا، اور اللہ تعالیٰ عجیب رحمتیں کرنے والا ہے. اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے گا، بڑے نہیں، حالانکہ وہ بھی کیے ہوں گے. یہ کیا کہ کیا یار کیے، یہ بھی کیا، جاؤ بخشے جنت میں چلے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس پڑے، وہ چیختا ہوا یا اللہ اس سے بڑے بڑے بھی تھے میرے. تو گویا کہ وہاں معاملہ تفتیش کا نہیں ہے. اذا نوقش فی الحساب ہلک، جو حساب میں مناقشہ جس کا ہو گیا، تفتیش ہو گئی، وہ تو ہلاک ہو گیا نا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی یعنی یہ گویا کہ عملی مظاہرے اللہ کے غفور الرحیم کے، جیسے میں نے یہ مثالیں دی. تو رحمت بھی حقیقت، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ رحمت ہی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے غفور سے بھی زیادہ. واللہ عالم بالصواب. جی نیز فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور تمہارے رب کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا جانتا ہے. آپ ان آیات کو پڑھتے ہوئے بیٹا ترجمے پر بہت توجہ دیں، کہ جو ترجمے کی سلاست اور ایک ادب اور ایک گہرا یعنی جو معنی شیخ صاحب یعنی ترجمے میں ظاہر کر رہے ہیں، وہ آپ انشاءاللہ اور تراجم میں نہیں محسوس کریں گے. جو ایک حلاوت آپ کو انشاءاللہ محسوس ہوگی، یہ خود ترجمہ ہی تفسیر کی حیثیت رکھتا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شیخ صاحب کا ایک ترجمہ چھپا ہوا ہے پورے قرآن کا. اصل میں شیخ صاحب نے فتح جلندری، جو معروف جو ریڈیو وغیرہ پر چلتا رہا ترجمہ اور اب بھی معروف و مشہور ہے، فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ، اس میں اس پر ترجمے پر کام کیا. وہ شیخ صاحب اس ترجمے کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں سلاست بہت ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ترجمہ کو مکمل نہیں کر سکے تھے فتح محمد جلندری صاحب، اور اس ترجمے کو مکمل کرنے والے الحدیث عالم مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ تھے. کہ جب فتح جلندری فوت ہو گئے تو ان کی اولاد مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ کے پاس گئے تھے کہ یہ مکمل نہیں ہو سکا، آپ اس کو مکمل کر دیں، لیکن نام آپ کا نہیں آئے گا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. میں تو شیخ حنیف ندوی رحمہ اللہ کی تفسیر بھی چھپی ہوئی ہے 5 جلدوں میں، وہ بھی رکھیں، ان کی بھی اردو بہت اچھی تھی. اور شیخ صاحب نے پھر اس ترجمے پر جو مزید یعنی اس کی بہتری کر کے تو وہ کام کیا، وہ چھپا ہوا دارابی طیب نے ابھی شائع کیا ہے، اس کو آپ ضرور رکھیں. خاص طور پر سلیس ترجمے کے لیے انتہائی مفید ہے آپ طلباء کے لیے. لفظی ترجمے کے لیے اور بہت سے قرآن مجید ہیں الحمدللہ. شیخ بٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اچھا ترجمہ ہے. اسی طرح اس سے پہلے شاہ رفیع الدین وغیرہ کا جو ترجمہ ہے وہ سب سے اچھا ہے. لیکن سلاست کے لیے جو خاص طور پہ عمومی سمجھانے کے لیے یہ تراجم بہت مفید ہیں. تو اب آپ اس ترجمے پر، ان کے شیخ صاحب کے ترجمے پر آپ نے بہت توجہ دینی. یہ آپ کے لیے سیکھنے کا مرحلہ بھی ہے نا، کہ ترجمہ کو کس سلاست میں کیا جائے کہ وہ خود ہی معنی ہی سمجھا دے. اتنا گہرا ترجمہ نہ کیا جائے کہ وہ یعنی لوگوں میں سمجھ نہ آئے. یہ بہت ضروری چیز ہے. تو وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، یہاں کلمۃ ربک، یہاں اس سے مراد قرآن مجید ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تو اور تمہارے رب کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا اور جانتا ہے. ایک اور آیت ہے، بڑی زبردست آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کیا فرمایا؟ سُنْعَ اللَّهُ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ اکبر، بڑی شاندار آیت ہے. سُنْعَ اللہ، اللہ کی کاریگری، مصنوعات، صنعت سے، صنعت کسے کہتے ہیں؟ فیکٹری وغیرہ. سُنْعَ اللہ، جو اللہ کی کاریگری ہے، الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، اس کاریگری نے ہر چیز کو متقن بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے. اس سے بہترین بن ہی نہیں سکتی تھی، اس سے بہترین بن ہی نہیں سکتی تھی. اللہ اکبر. سُنْعَ اللہ. جی پڑھیں جی یہ آیت، آپ یہ لکھیں آپ تاکہ آپ کو یہ بطور حوالہ کے رہے. یہ بہت مفید اہم آیت ہے. جی یہ سورہ نحل کی 88 نمبر آیت 88. جی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنة یضاعفها
وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بلا شبہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہوگی تو اسے کئی گناہ کر دے گا اور اپنی طرف سے اجر عظیم بخش دے گا۔ ہاں جی، بلا شبہ کسی پر ذرہ برابر، یہ دیکھیں نا، یہ آیت بہت اہم ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ حکمت بھی، اب آیات کا آپ مرتب، آیات کو بھی مرتب لکھا ہے، آپ دیکھ لیں، یہی ایک محدثین کی فہم اسی طرح ہوتا ہے، یہ محدثین کے طرز پر لکھی گئی کتاب ہے واللہ۔ اور اسی جیسی کتاب آپ ڈاکٹر فضل علی حافظہ اللہ کی میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ وہ آپ ضرور پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، اس میں احادیث کو جمع کیا گیا اور اوپر ابواب لکھے گئے، ابواب لکھے گئے، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ تو بہت شاندار آیات کا اس حسن ترتیب آپ دیکھیں، ایک آیت دوسرے سے ملا کر اور پھر باب اوپر قائم کیا۔ باب کیا قائم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس کے فیصلوں میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو اگر کسی پر بظاہر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ظلم تو ایک ذرہ نہیں کرتا، تو ظلم کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی حکمت ہوگی کہ اللہ کسی کو اجر دینا چاہتا ہے، کسی کے رتبے بلند کرنا چاہتا ہے، کسی کو آخرت کی سزا کم کرنا چاہتا ہے، کسی کو کوئی گناہ وہ اتنا بڑا تھا کہ آخرت میں اگر لے جاتے تو بڑی سزا ہوتی۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ کو میں سناتا ہوں۔ ایک شخص بیمار ہو گیا بہت زیادہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کے لیے گئے، دیکھا تو وہ سوکھ کر تیلا ہو گیا، بالکل سوکھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے، نبی بھی تھے، کہا تو نے کوئی دعا تو نہیں کی؟ کہا ہاں اللہ کے رسول دعا کی ہے۔ کہا کیا دعا کی؟ کہا یا اللہ میں نے یہ دعا کی، یا اللہ کہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں ہی دے دے، جو تو نے آخرت میں مجھے عذاب دینا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ وہ دنیا میں دے دے۔ کہا تم ایسی دعائیں کیوں کرتے ہو جس کو تم یعنی اس کا اثر قبول نہیں کر سکتے تم؟ بھلا تم میں سے کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ اللہ کے آخرت کے عذاب کو دنیا میں جھیل سکے؟ تم نے یہ کیوں نہیں دعا کی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ یہ اس دعا کی فضیلت میں یہ حدیث بھی بہت اہم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ دعا سکھائی، تو اس نے یہ دعا کرنا شروع کی، تو کچھ عرصے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اس کی حالت بہتر ہو چکی تھی۔ تو آخرت کا عذاب اور دنیا، وہ اس کی ایک جھلک بھی دنیا میں آ جائے تو یہ حال ہوتا ہے جو صحابی کے ساتھ ہوا۔ اور انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ جو آخرت میں جو مجھے دینا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہلکے عذاب، ہلکی کوئی تکلیف دے کر اس بڑے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا عذاب وہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ جی، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، اور اس نے بہت سی مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ جی، زمین و آسمان، یہ باب دیکھیں جی، اگلا مرحلہ بیٹا، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ جب حکمت اللہ کی ہے تو جو اللہ نافذ کرتا ہے کسی کے بس میں ہے کہ وہ ٹال سکے؟ نہیں، اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ ہر شخص، ہر ذات، ہر چیز پابند ہے اللہ کے حکم کی۔ اللہ کے حکم دو طرح کے ہیں، ایک احکام کونیہ اور ایک احکام شرعیہ۔ احکام کونیہ کا ہر چیز پابند ہے، یعنی جو اللہ نے لکھا ہے ویسے ہو رہا ہے دنیا میں، احکام کونیہ۔ اور ایک احکام شرعیہ ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ احکام شرعیہ ہیں کہ کفر کو پسند نہیں کرتا، ایمان کو پسند کرتا ہے، لیکن اختیار دیا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستے کی جو ہے وہ رہنمائی کر دی ہے، اب جس کا جی چاہتا ہے وہ شکر کرے اور جس کا جی چاہتا ہے کفر کرے، ناشکرہ بنے۔ تو دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے۔ بیٹا مجھے 10 منٹ پہلے تھوڑا سا آپ نے بیان کرنا بتانا۔ اچھا، تو جس نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں راستے دے دیے ہیں، تو یہ ہے احکام شرعیہ، ٹھیک ہے، احکام شرعیہ۔ لیکن احکام کونیہ کا ہر چیز، دنیا کی ہر چیز،
اس کے بغیر ایک پتا بھی لا تسقط من ورقۃ الا یعلمها. ٹھیک ہے جی پڑھیں. ارشاد باری تعالی ہے اور اس نے بہت سی مخلوقات کو انسان اب پابند اللہ کے حکم کی ہر چیز، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسان کو یہ حیثیت دی ہے کہ اس کی بعض چیزیں اللہ نے اس کے مسخر کر دی ہیں کہ تم نے اس کے مسخر رہنا ہے. بڑے بڑے جانور، بڑی یہ ہوائیں بھی اب مسخر ہو چکی ہیں، دریا مسخر ہیں کہ انسان اس میں بیٹھا بڑے بڑے جہازوں، یعنی یہ جو جہاز آسمان پر اٹھتا ہے اس سے بلکہ اس جہاز پر یہ آسمان والے جہاز آ کر اترتے ہیں. اتنی بڑی مخلوقات پہاڑوں جیسے وہ چلے جا رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات آپ؟ تو لہٰذا یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی سبحان الذی بارک اللہ فیکم. تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، اور اس نے بہت سی مخلوقات کو انسان کے لیے کیا کیا ہے؟ مسخر کیا ہے. جی پڑھیں. آپ کو ترتیب سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں جی. ارشاد باری تعالی ہے اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار. اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے میंہ برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور دریاؤں کو بھی تمہارے قابو میں دے دیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا، اور دونوں یعنی کہ دن اور رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے لیے کام میں لگا دیا، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں نے تم کو عطا کیا، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو. کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرہ ہے. اللہ اکبر. آپ دوبارہ ترجمے پر غور کریں اور آیت پر غور کریں تو آپ کو کیا لگے گا کتنی بڑی بڑی مخلوقات کو اللہ نے انسان کو مسخر کر دیا ہے، اور اس کے کام کس کے کام لگایا ہے؟ انسان کے. کہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. اور آسمانوں سے میںہ برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کر دیا. بڑی بڑی کشتیاں انسان لیے پھرتا ہے، بڑی بڑی کشتیاں. سوچ سکتا ہے انسان کہ اس کا ایک بڑا پرزہ بھی اٹھا سکے؟ نہیں اٹھا سکتا. لیکن وہ اس کو لیے پھر رہا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں بلکہ دنیا کی سیر، دنیا میں جاتا ہے، اور سمندروں کے ذریعے کہاں سے کہاں وہ سفر کرتا ہے، کہاں سے کہاں، تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دریاؤں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. لیکن اللہ نے زیر فرمان کر دیا انسان کے. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اور دریاؤں کو بھی تمہارے قابو میں دے دیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا. کس لیے سورج چاند صبح نکلتا ہے؟ ہمارے لیے نکلتا ہے. اللہ. اور دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے دن پھر رات، دن پھر رات. آج جس وقت سورج غروب ہوگا ٹھیک ایک سال بعد اسی جگہ اور اسی وقت میں غروب ہوگا. اور آج جس وقت صبح سورج غروب طلوع ہوا تھا ٹھیک ایک سال کے بعد اسی وقت میں، اسی وقت اور اسی جگہ سے رب المشارق والمغارب، وہ تو آپ مفہوم جانتے ہیں، اسی مقام سے طلوع ہوگا. کیا مرتب زندگی ہے اور یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کی. یعنی جس جگہ جس نقطے سے آج سورج طلوع ہوا تھا اور جس جگہ غروب ہوا ہے، جس وقت طلوع ہوا اور جس وقت غروب ہوگا ٹھیک ایک سال بعد اسی جگہ سے
اور اسی وقت میں طلوع ہوگا اور اسی وقت میں غروب ہوگا. اور یہ کس کے لیے چلیں؟ ہمارے لیے. اللہ نے ہمیں. اور اسی طرح چاند کے مسائل ہیں. چاند یعنی مہینے کے شروع میں طلوع ہوتا ہے اور 14ویں کا چاند بن جاتا ہے. پھر اس گھٹتا 28ویں رات کو غروب ہو جاتا ہے. پھر پہلی رات کو اٹھ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں نے تم کو عطا کیا. وَمِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, ہر چیز جو تم نے مانگی میں نے تمہیں عطا کی. اب اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اب پتہ ہے اب آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے. اس حصے کا پڑھتے تو سارے نا, إِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا. اب معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا سمندر ہے. اس کے پیچھے کتنا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ اکبر. لیکن ان الانسان لظلوم کفار, بڑا ہی ناشکر ہے, یہ بہت ناشکر ہے, بڑا ظالم ہے, پھر بھی اللہ کے احسانات کو نہیں مانتا. یہاں تک اتر آتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. جی تو یہاں دائبین بیٹا مسلسل چلنا. مسلسل دائبین کا معنی کیا ہوگا؟ مسلسل چلتے رہنا کسی چیز کے لیے, اس کے لیے. اور الانہار یہ صرف نہروں کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ ندی نالوں کے لیے بھی انہار کا لفظ, نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور دریاؤں کے لیے بھی ہوتا ہے. تو جو پانی بہتا ہے وہ سب پر یہ نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, چاہے وہ ندی نالے ہوں, چاہے وہ دریا ہوں, چاہے سمندر ہوں. سمجھ آئی بات؟ یہ شیخ صاحب تو اس لیے ترجمہ بھی شیخ صاحب نے یہاں پر دریا کیا ہے. جی پڑھیں. نیز فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ نہیں بیٹا تخریجو وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں. سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیز اس نے زمین میں پیدا کی نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. اور وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو, اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں. اور اس لیے بھی مسخر کیا کہ تم اللہ کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ. اور اس نے زمین میں پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے, اور دریا اور راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ, اور انہیں راستوں کے نشان بنا دیے. جو بریکٹ میں وہ بھی پڑھا کر. جی. اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک بآسانی پہنچ جاؤ, اور انہیں راستوں کے نشان بنا دیے, اور یہ لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں. اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف اور نعمتیں جو انسان کو مسخر کی ہیں ان کا ذکر کیا ہے. بڑی بڑی نعمتوں کو جو انسان کے مسخر کی ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے. تو یہاں ترین یہ یابس کی ضد ہے. ترین یابس تازہ گوشت. جی پڑھیں.
نیز فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اللہ ہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا، اور جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ہاں جی، آپ دیکھ لیں کہ اس آیت میں بھی اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ، سب سے بڑی چیز سمندر ہے دنیا میں، یعنی آپ کو پتہ ہے تری خشکی کم اور سمندر زیادہ ہے، پانی زیادہ ہے، اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یقین جانیں کہ جب اس میں موجیں آتی ہیں تو بڑی بڑی چیزوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ طوفان آیا ہے نا پچھلے عرصے میں، سیلاب، کیا کسی کا کوئی وہاں بس نہیں چل سکا۔ اللہ نے اس کی مثال دی کہ وہ بھی تمہارے زیر فرمان کر دیا، ایک دفعہ دوبارہ ہم ایک دفعہ ابواب کو دیکھ لیں تو تاکہ دہرائی بھی ہو جائے ہے۔ اور اگلی بات، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اب فیصلہ تو کرتا ہے لیکن اس کے فیصلوں میں ایسا نہیں ہے کہ وہ حکمت نہ ہو، بلکہ اللہ حکیم ہے اور اس کے فیصلوں میں کوئی نقص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو انسان کے تابع بنا دیا، مسخر کر دیا۔ یہاں تک ہمارا مضمون پہنچا۔ یہ کتاب آپ ساتھی اب انشاءاللہ وقت فہم کرتے ہیں، چائے پی لیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد ہم دوبارہ انشاءاللہ آئیں گے۔ وبارک اللہ فیکم، وضو وغیرہ کر لیں ساتھی۔